بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کا عمل کس طرح ہوتا ہے، قرآن کریم میرے اور آپ کے سامنے اس تفصیل کو رکھ رہا ہے تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم ان اوصاف کے ذریعے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے ہم بھی رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا جو اللہ کے خاص بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے ہیں، لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بری جگہ نہیں جاتے، دونوں معنی یہاں ٹھیک ہے، نہیں حاضر ہوتے، نہیں جاتے وہ غلط جگہ۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے، یہ معنی لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جہاں جانے سے ان کے دین پر، ان کے اخلاق پر، ان کی روحانیت پر، ان کے تقوی پر کوئی داغ پڑتا ہو، وہ اپنے آپ کو ایسی جگہ لے کر نہیں جاتے۔ برائی کرنا تو دور کی بات ہے، برائی کی جگہ پر بھی وہ نہیں جاتے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ پر گواہ بنے۔ بھائی انسان کس پر گواہ بنے؟ جھوٹ پر۔ جس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں، جو وقوع ہمارے سامنے ہوا ہی نہیں، ہم اس کی گواہی نہیں لے سکتے۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹی گواہی کا چلن عام ہو جائے گا، اور آج کا جو ہمارا زمانہ ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، اس کا شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ جھوٹی گواہی ہے۔ انصاف اور عدالت کھڑی ہوتی ہے سچی گواہی پر۔ جہاں گواہی ٹھیک نہ ہو، ظاہر ہے وہاں نظام چل نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹی گواہی پیسوں میں بکے گی، اور آج ہر عدالت میں اسی طرح ہے، جھوٹے گواہ، اور اس نے اتنے دھڑلے سے لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، وہ کرائے کے گواہ ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ان کے چہرے پر کوئی ملال، کوئی ماتھے پہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں جو ظلم ہو رہا ہے نا بھائی، اللہ معاف فرمائے، اس وقت ہم یوں کہہ لیجئے کہ ٹھوڈی تک، ناک تک
ہمارا معاشرہ ظلم میں ڈوب گیا ہے۔ بھائی ظلم میں کیا ہو گیا؟ سرکاری طور پر اوپر سے آرڈر آتا ہے، اس آرڈر کو پورا کرنا ہے، ادھر ادھر سے لوگ پکڑ کے ان میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے چلو جی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہمارے یہاں کچھ عرصہ پہلے اکاڑا کے قریب وہ جو ٹول پلازے سے ایک خاتون اور اس کے بیٹے وہ گاڑی میں جو نکل رہے تھے ان کو سر عام مارا تھا۔ آپ اتنا کہ کتنے واقعات ہیں۔ ابھی ایک صاحب ہمیں دعا کے لیے کہہ رہے تھے، ان کے عزیز ایک جگہ کام کرتے، 15-20 سال سے وہ بیچارہ بندہ مزدوری کرتا ہے، کسی قسم کی کوئی فضول حرکت میں شامل نہیں۔ اوپر سے آرڈر آیا کہ جی اتنے اتنے بندے پکڑ کے دو، اس کو ایک ضلع سے اٹھایا۔ وہ کرتا کیا تھا؟ وہ لوگوں کے گھروں میں یہ صاف پانی دے کر بیچارہ اپنے بچے پالتا تھا۔ بالکل مزدور آدمی، کوئی کسی قسم کی منفی اس میں ملوث نہیں۔ ایک ضلع سے اٹھایا، دوسرے ضلع میں جا کر اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا بارود ڈال دیا، پتہ نہیں کون کون سا لٹریچر ڈال دیا، پتہ نہیں سب کچھ ڈال ڈوال کے خوارج میں سے بنا کے ایسا بھاری کیس بنا دیا۔ اب اس کے گھر کی صورتحال وہ مجھے جو پتہ چلا، گھر کی صورتحال یہ ہے کہ اس گھر میں روٹی بھی نہیں پک سکتی۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ اوپر کا بڑا بڑا ظلم نظر آ رہا ہے نا، نیچے بھی ہم ظلم میں دھسے ہوئے ہیں۔ بھائی نیچے بھی ہم کیا ہیں؟ ظلم میں دھسے ہوئے۔ اس وجہ سے تو من حیث القوم ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے بند ہو گئے، جا بجا ظلم۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹی گواہی بکے گی چند ٹکوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر۔ اور اسلام میں، اسی لیے بھائیوں میں آپ سے ایک بڑی باریک سی بات عرض کروں، جب قرآن کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا نا، صحابہ اکرام نے جب قرآن کریم کو مرتب کیا، جمع تو تھا، نمازوں میں ظاہرہ پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز تراویح میں صحابہ اکرام، فجر میں اللہ کے نبی کی فجر کی نماز بہت لمبی ہوتی۔ جب یہ پروگرام بنا کہ اس کو کاغذ پر مرتب کیا جائے تو جو شرائط لگائی نا وہ بڑی سخت لگائی، جو شرائط لگائی، جو شورا بنائی نا، جو ٹیم بنائی حضرت زید بن ثابت کی زیر نگرانی، وہ سارے حافظ تھے۔ بھائی وہ سارے کیا تھے؟ کسی آیت کو اس وقت درج کیا جاتا جو ان سب کو یاد ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اور بھی سارا مدینہ گواہ ہو کہ ہم نے اس آیت کو اللہ کے نبی کو نماز میں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ نمبر 3 کہ اس آیت، یہ آیت جب حضور پر نازل ہوئی، حضور علیہ السلام پر کیا ہوئی؟ نازل ہوئی، تو نزول پر 2 گواہ ہو۔ اور بھی بڑی شرائط، سارا قرآن مرتب ہو گیا۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ 2 آیتیں رہ گئی۔ اب یہ جو ٹیم ہے زید بن ثابت کی زیر قیادت، سب حافظوں کو یہ آیت کا پتہ ہے، سب کہہ رہے ہیں قرآن کا حصہ ہے۔ مدینہ کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قرآن کا حصہ ہے، اللہ کے نبی کو اپنے نمازوں میں پڑھتے سنا، لیکن یہ گواہی نہیں مل رہی کہ یہ آیت اتری کس کے سامنے۔ اب سارا قرآن مرتب ہو گیا، اب 2-3 مہینے یہاں بات اٹکی رہی، یہ 2 آیتیں بیچ میں درج نہیں کر رہے۔ بھائی سن رہے؟ اب ادھر ادھر حضرت عثمان غنی نے اعلان کروائے، پھر وہ صحابی آئے، وہ گواہی لے کر آئے کہ جی یہ آیتیں فلاں موقع پر اتری تھی، میں اور فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ہم نے یہ آیتیں اللہ کے نبی سے نزول کے فوراً بعد سنی اور ہم یہ گواہ ہیں۔ اب بات پوری ہوگی، حالانکہ پہلے بھی پتہ تھا، پہلے بھی کیا تھا؟ پتہ تھا۔
اور اسلام کی شروع کی صدیوں میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ جھوٹی گواہی دے دے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا کہ جو جھوٹی گواہی دیتا پکڑا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو پورے شہر میں چکر لگوائے جائیں، تاکہ آئندہ سے سارے شہر کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی گواہی کا کوئی اعتبار، چونکہ جہاں گواہی جھوٹی ہو بھائی وہاں نظام انصاف معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ گزرتے ہیں کسی فضول بات یا کام کی جگہ سے، مروا کراما، تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے۔ اگر ان کا گزر کسی جگہ ہو رہا ہے، رستے میں آتے جاتے کہیں فسق و فجور ہے، کہیں برائی ہے، کہیں کوئی بے حیائی ہے، تو یہ شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے، یہ اپنے دامن کو گندا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بازار اور راستے سے گزرنا ہوتا خاموشی کے ساتھ گزر جاتے۔ اللہ کے نبی کو بازار میں باتیں کرنا بھی پسند نہیں تھا، پوری شرافت کے ساتھ اللہ کے نبی وہاں سے گزر جاتے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عوامی جگہ میں کبھی بھی شور کرتا، کبھی بھی اونچی آواز سے بولتا نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کو اطلاع ملی کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کوئی ایسی فضول کام ہو رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خاموشی سے وہاں سے گزر گئے۔ کسی نے بتایا ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابن مسعود تو کریم ہو گئے، ابن مسعود کیا ہو گئے؟ کریم ہو گئے۔ اس لیے ان کی ایک صفت یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، وہ جب کسی بیہودہ اور فضول بات، کسی فضول صورتحال کے پاس سے گزرتے مروا کراما، تو بھائی کس طرح گزر جاتے ہیں؟ شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اگلی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ذکر کی جاتی ہے ان کے سامنے بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی آیات احکام، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا، وہ نہیں گرتے ان آیات پر صُمًّا وَعُمْيَانًا، بہرے اور گنگے ہو کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آتے وہ ان پر غور کرتے، بھائی وہ ان پر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، ان میں تدبر کرتے ہیں، ان آیات میں غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیات ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور بیٹھے ہیں مست، پتہ ہی نہیں کوئی نہ۔ اسی لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے نا تو صحابہ اکرام میں سناٹا چھا جاتا، وہ اللہ کے نبی کی بات کو اس غور سے سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی گفتگو میں کسی صحابی کو آواز دیتے نا تو فوراً وہ صحابی کہتے لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھا لیا، بٹھا کر کہا یا معاذ، انہوں نے فوراً کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ کل میں جو میرا ایک درس ہوتا ہے اس میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اسی لیے صحابہ اکرام حضور کی جب بات بیان کرتے نا تو اس میں وہ تفصیلات جو مقصد نہ ہوتی، بھائی کیا اس کو بھی بیان کرتے تاکہ امت کو پتہ چلے ہم نے یہ بات کتنے غور سے سنی۔ مثلا ابو ذر غفاری کیا کہہ رہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا حرہ میں، کالے پتھروں والی زمین میں، اللہ کے نبی نے مجھے کہا یا ابا ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اب اصل مقصد کی بات آگے شروع ہو رہی ہے،
لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ ہم کہاں چل رہے تھے، حالانکہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری حدیث ہے، صحابی کیا فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار میں چل رہے تھے، کچھ لوگ اللہ کے نبی کے دائیں طرف تھے اور کچھ لوگ بائیں طرف تھے۔ اتنے میں ایک بکری کا مردار بچہ آ گیا، اللہ کے نبی اس پر ٹھہر گئے، ایک میں آتا کہ اس کو کان سے پکڑ لیا۔ ہمیں کہا کون ہے تم میں سے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو جو چھوٹے کانوں والا ہے، کون ہے جو 1 درہم کے بدلے خریدے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ زندہ ہوتا ہم پھر بھی نہ خریدتے، چونکہ بکری کا بچہ ہے، چھوٹے کانوں والا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور اب تو یہ کیا ہے، اوپر سے مرا ہوا ہے، کوئی نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی جو حیثیت ہے، اللہ کی نگاہ میں مال و دولت کی یہی حیثیت ہے، اللہ کی نگاہ میں مال و دولت کی۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، صحابی رسول یہ بھی بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی کے کچھ لوگ دائیں تھے، کچھ لوگ بائیں تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں ہاتھ رکھا؟ ہاں، ایک میں یہ ہے کہ میں سامنے تھا، میرے دونوں کندھوں پر یوں ہاتھ رکھا، کہا یا عبد اللہ، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تو دنیا میں مسافر کی طرح رہ۔ یہ بات جب بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرما رہے ہیں، حضور کے ہاتھ کہاں تھے؟ میرے کندھے پر تھے، یوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ یا اللہ کے رسول کی کوئی بات ان تک آتی، وہ اتنی توجہ سے سنتے اور اس کو آگے نقل کرتے کہ اللہ کے نبی فلاں موقع پر، اب دیکھیں نا، جس وقت حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے جنت البقیع سے واپس آئے، تو ایک صحابی یہ کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سعد بن معاذ کو دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے اور اللہ کے نبی کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر تھا، اور افسوس اور حسرت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو یوں کر رہے تھے، اپنی داڑھی کو کیا کر رہے تھے؟ اب صحابی رسول نے اتنی چھوٹی سی بات کو بھی نقل کیا۔ ایک صحابی فرماتے میدان عرفات میں دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، وہ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی جب سجدے میں گئے نا تو اللہ کے نبی نے یوں بازو کھولے کہ آپ کے بازو پہلو سے بھی دور اور زمین سے بھی دور یوں دیکھے، تو میں نے ذرا یوں ہو کے نا اللہ کے نبی کے سجدے کو اچھی طرح دیکھا، تو میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی یہ جو بغلیں ہیں نا، ان میں ایک تو بال نہیں تھے، دوسرا یہ جو بغلیں ہیں نا یہ سفید انڈے کی طرح چمک رہی تھی۔ کس طرح چمک رہی تھی؟ اب دیکھو بھائی، انہوں نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نقل کیا۔ میں نے دور سے دیکھا، جب سجدے میں گئے تو میں بھی یوں نیچے ہو کے اللہ کے نبی کے سجدے کو دیکھنے لگا، میرے سجدے کی پوری کیفیت کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بازو سجدے میں کیا ہے، یوں کھلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں میں بال نہیں تھے، چونکہ اللہ کے نبی کے جسم پر زائد بال نہیں تھے، چونکہ زائد بال ہوتے ہیں جسم کی گندگی اور رطوبتوں کو کھینچنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں توبہ نعوذ باللہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ، آپ تو جنتی جسم تھا، آپ کے تو جسم سے خوشبو مہکا کرتے تھے۔ تو میں نے دور سے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغل ہے وہ اس طرح چمک رہی ہے جس طرح سفید انڈا چمکتا ہے۔ تو بھائی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے،
میرا مقصد کوئی تنقید نہیں ہے۔ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے بس وہ بیٹھے ہیں اس طرح، اور اکثر رواج نکل آیا، کوئی بیان ہو گیا سارے سو گئے۔ نہ، اگر نیند آ رہی ہو، ایک ہے کہ بندہ تھکا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن دین کی ہر بات جو چاہے آپ نے 1000 دفعہ سنی ہو، اس کو پورے غور سے سنو، پورے انہماک سے سنو۔ پتہ نہیں کون سا وقت کیسی برکت کا ہے، کون سا وقت۔ بھائی میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک حدیث ہم نے ہزاروں دفعہ پڑھی سنی ہوتی ہے، لیکن بعض لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے سے یوں لگتا ہے جیسے اس حدیث سے پتہ نہیں برکتیں اور انوارات یوں اٹھ رہے۔ اس کا تعلق بھائی کس سے ہوتا ہے؟ توجہ سے۔ تو رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ ان کے سامنے جب اللہ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول کے احکام ان کے سامنے ذکر کیے جائیں، تو بھائی وہ گنگے اور بہروں کی طرح پڑے نہیں رہتے، وہ ان پر کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں۔ بھائی ان پر کیا کرتے ہیں؟ آخری بات، میں نے آپ کو یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب اپنے عظیم سب سے بڑے شاگرد امام احمد بن حنبل کو ملنے کے لیے تشریف لائے مصر سے عراق، تو امام احمد بن حنبل بہت دنوں سے منتظر تھے، گھر میں بیٹیوں کو کہہ رکھا تھا کہ اس وقت ہمارے یہاں ایسے مہمان آنے والے ہیں، روئے زمین پر ان سے بڑے عالم اور متقی کوئی نہیں۔ ہر روز اپنے استاد کے حالات بتاتے، چونکہ خط کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ میرے استاد مصر سے نکل پڑے اور پیدل سفر تھا، 15 دن میں پہنچ جائیں گے، 18 دن میں پہنچ جائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بتاتے۔ اب بیٹیاں بھی ظاہر امام احمد بن حنبل کی بیٹیاں، امام شافعی رحمہ اللہ اتفاق کی بات ہے رات کے شروع میں کوئی مغرب عشاء کے وقت پہنچے، گھر منور ہو گیا، خوشی کا سما کہ اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے فقیہ اور فقیہ بھی مجتہد امام شافعی تشریف لائے۔ اب کھانا جب رکھا تو امام شافعی نے بہت زیادہ روٹین سے ہٹ کے کھانا کھایا، بہت زیادہ۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹیوں کو کہہ دیا تھا کہ جہاں بستر لگاؤ وہاں مصلی اور وضو کا پانی رکھ دینا، چونکہ پرانا یہ زمانہ تو نہیں تھا موٹروں والا، نلکوں والا زمانہ بھی نہیں تھا۔ اب سارا رکھ دیا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ رات کو جب لیٹے تو تہجد کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھے۔ امام احمد بن حنبل کی بیٹیاں دیکھ رہی تھی، ظاہر امام شافعی بڑے تھے، امام شافعی بھی ان کے باپ دادے کی جگہ تھے، صبح کو اٹھ کر یوں ہی نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب جب نماز پڑھ کے امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو بیٹیوں نے پکڑ لیا، ابا جی آپ تو کہہ رہے تھے بہت بڑے اللہ کے ولی اور فقیہ آئیں گے، انہوں نے تو 1 پر 2، 2 پر 3 بڑے سے بڑی غلطیاں نہیں بلکہ بڑے بڑی غلطیاں کر دی ہیں انہوں نے۔ تو کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگے رات جب کھانا کھانے بیٹھے اتنا کھانا کھایا، اللہ والے اتنا کھانا کھاتے، جو پیٹو ہوگا وہ کہاں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ چلو یہ تو کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا تھا یہ تہجد پڑھیں گے، ہم نے پانی لوٹا رکھا ہے، تو فجر کی اذان تک سوئے رہے، انہوں نے کوئی تہجد نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی تہجد کی نماز نہیں پڑھی، یہ تو اذان تک سوئے پڑے رہے۔ چلو یہ بھی کسی درجے میں گوارا تھا، جب فجر کی اذان ہوئی ہے یہ تو بغیر وضو کیے ہی اٹھ کے چلے گئے ہیں، انہوں نے بغیر وضو کے فجر پڑھی ہے، ساری رات سوئے رہے ہیں اور وضو انہوں نے۔ اب امام احمد بن حنبل مسکرائے، کہا چلو بیٹیوں، اپنے استاد سے جا کے عرض کیا کہ حضرت یہ بیٹیاں یوں کہہ رہی ہیں۔ اب امام شافعی کو پسینے آ گئے، کہا اگر اپنی اولاد اور بیٹیوں کا سوال نہ ہوتا تو میں جواب نہ دیتا، چپ کر جاتا، اب مجھے یہ جواب دینا ہی دینا ہے۔ تو بیٹیوں کو بتایا بیٹی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کھانا اس لیے زیادہ کھایا کہ جب میں مصر سے چلا تھا مجھے پتہ یہ چلا تھا کہ رستے میں جتنی بھی سرائے آئے گی نا،
اس پورے رستے پر جو سالن پکتا ہے اس میں آم کا جو چورا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کی جو بیع کا طریقہ ہے، جو خرید و فروخت کا طریقہ ہے، وہ ناجائز ہے، اس لیے میں راستے میں کہیں بھی کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ میں راستے میں کہیں بھی کھانا، تو میں پیدل آیا ہوں، اتنے دنوں سے پانی اور چھوٹی موٹی چیزوں پر گزارا کرتا آیا ہوں، تو مجھے بھوک تھی، اور اوپر سے جب میں نے اس کھانے کو شروع کیا تو اس کھانے میں انوارات بہت تھے، اس لیے میں نے ضرورت سے زیادہ کھایا۔ دوسرا سوال کہ بیٹی میں ساری رات میں نے تہجد نہیں پڑھی، اور بغیر وضو کے ہی میں نے جا کے فجر پڑھ لی۔ میں جب چادر لے کر لیٹا، مجھے اصل میں آپ کو اس آیت کی تشریح کے لیے یہ ٹکڑا سنانا تھا، باقی واقعہ تو میں لانا پڑتا ہے۔ جب میں چادر لے کر لیٹا تو اس کھانے کی برکت سے میرے دل پر اتنے انوارات اور برکتیں اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت پر علم کا دروازہ میرے سامنے کھل گیا۔ میں لیٹا ہوا ساری رات اس آیت پر غور کرتا رہا، فجر کی اذان تک میں نے اس آیت سے 100 مسائل نکال لیے۔ کتنے؟ پھر امام شافعی نے وہ 100 مسئلے بیان کیے، اس آیت سے ایک یہ بات سمجھ آئی، ایک یہ بات سمجھ آئی، اس آیت سے ایک یہ بات، 100 مسائل امام شافعی نے بیان کر دیے۔ امام شافعی نے کیا کر دیے؟ بیان کر دیے، اور فرمایا کہ بیٹی چونکہ میں ساری رات قرآن پہ ہی غور کرتا رہا، اس لیے میں سویا نہیں، جب سویا نہیں میرا وضو بھی نہیں ٹوٹا، اور علم میں لگنا یہ تہجد سے افضل ہے، اس لیے میں اس آیت پہ غور کرتا رہا۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو میں نے جا کے اسی وضو کے ساتھ کیا کر لی؟ فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب اس واقعہ کو تو ایک طرف رکھیے، جو بات میں عرض کرنا تھا، ساری رات کیا کیا اس آیت پر، اور وہ کتنے مسائل نکال لی؟ یہ ہے اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وہ ان کو سمجھتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس مزہ لے کے اوگ گئے، جس طرح ہمارے جلسے پروگراموں میں ہو رہا ہے، سنا کانوں کی لذت اور وہ گئے، نہ۔ فرمایا والذین اذا ذکروا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اپنے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لم یخروا علیہا، وہ نہیں گر پڑتے ان آیات پر بہرے اور گنگے ہو کر، بلکہ ان پر کیا کرتے ہیں؟ دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ، اور ایک جگہ فرمایا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس لیے میری آپ سے بھی درخواست ہے، اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، قرآن پر غور کرنا، حضور کے ارشادات پر غور و فکر کرنا، ان سے سمجھنا اور ان سے سیکھنا، اور پھر عمل کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔